हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RM इस्लामिक 2647। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरी जाए पैदाइश हिंदुस्तान के सूबा यूपी के एक कदीम शहर बनारस की है। वालिदैन ने होश संभालने के बाद ही अपने हमरा अमेरिका लेकर चले गए थे और हमेशा के लिए अमेरिका ही में शिफ्ट हो गए। चूंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे, बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वालिदैन ने हमारी तालीम का आगाज़ भी अमेरिका में ही करवा दिया। पढ़ाई के चंद साल गुजरे थे कि मुझे वहाँ के माहौल से मुकम्मल वाक़फियत हो गई और हमने बड़े होकर कुछ बनने का अज़्म भी कर लिया। जब मैंने हाई स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में सहाफ़त का भूत सवार हो गया। फिर मैंने सहाफ़ी बनने का मुकम्मल फ़ैसला ही कर लिया। पढ़ाई की तकमील के बाद सहाफ़त के मैदान में कदम रंजा किया तो बड़े बड़े ऐसे शहसवारों से मुलाकात हुई जो सहाफ़त के आला मकाम पर फाइज थे। जॉब ज्वाइन करने के चंद साल बाद वालिदैन ने दिल्ली की एक पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी करवा दी, जो फ़िलहाल मेरे साथ ही अमेरिका के किसी हेड ऑफिस में जॉब ज्वाइन करके मुझसे भी आला तनख्वाह की मालकन बनी हुई थी। हमारी तनख्वाह भी हिंदुस्तानी रुपयों के एतबार से करोड़ों से भी ऊपर है। खैर, मैं अपनी बात को तूल न देकर असल सफ़रनामे की तरफ रुजू होता हूँ। चूँकि मैं सहाफ़त में कदम जमा चुका था, इसलिए हर रोज़ नई और अजीब व गरीब खबरों पर मुत्तले होकर उसे शाये करना मशग़ला बन गया था। अभी तकरीबन 4-5 सालों से एक बात कानों से टकरा कर बहुत परेशान करती थी और इसी बाबत हमेशा फ़िक्रमंद रहा करता था, और जब भी उस तरफ तवज्जो मोड़ता तो गुस्से को ताब ना ला पाता। वो बात यही थी कि हमारे हिंदुस्तान ही में देवबंद नामी एक जगह है जहाँ एक बड़ा सा दहशत गर्दों का अड्डा है, जहाँ के कारकुनान नौजवानान मुस्लिम को तैयार करके पूरी दुनिया में जिहाद के नाम पर दहशत फैलाने में हमेशा कोशा रहते हैं और हर जगह उलमाए देवबंद अपना रोब व दबदबा बनाने में कामयाब भी है। शहर देवबंद में दूर से भी किसी गैर मुस्लिम का गुजर हो जाए तो उसकी जान बचना नामुमकिन होता है, यानी गैरों को गाजर मूली की तरह रेत दिया जाता है, जिसे अमेरिकन मीडिया हर रोज़ इस बात को एक कातिलाना चाल समझकर उछाला करती थी। हमें जो सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात थी वो यही कि दहशत गर्दों का ये अड्डा हमारे आबाई वतन में ही क्यों। फिर मैंने आखिर 1 साल से अपने दिल में ये अज़्म कर रखा था कि ज़रूर उसके ख़ात्मे का कोई हल निकालूंगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान जाकर देवबंद का मुकम्मल जायज़ा लेना होगा। फिर मुशाहिदे से जो बात अमल में आएगी उसे कर गुजरना होगा। बिल आखिर उस इरादे की तकमील के लिए मैंने अमरीकी हुकूमत से चंद अय्याम की छुट्टी ली और वालिदैन को भी किसी तरह राज़ी कर लिया। चूँकि वालिदैन भी हमारे इस इरादे को सुनकर सहम गए थे कि शायद दोबारा बचकर वापस आएगा भी या नहीं। सर पर कफन बांधकर बहुत खौफ होकर हिंदुस्तान का रुख कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही हमारे लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फोर्स का इंतज़ाम भी किया गया। ना चाहते हुए भी दिल्ली में चंद रोज़ इस वजह से मुकीम रहना पड़ा कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। दिल्ली में 3 रोज़ क़याम की कतई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे बेहद खौफ था और देवबंद से दोबारा बच निकलने की कोई तरकीब ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर दिमाग अपना काम करना भी शायद छोड़ दिया था। बिल आखिर मैंने मखसूस लिबास को तर्क करके सादा लिबास ज़ेब तन किया और सिक्योरिटी को मुत्तला किए बगैर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा और देवबंद के लिए ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो गया। दिल्ली से देवबंद तक सफ़र का मुकम्मल वक्त तो खौफ व हिरास में गुजरा। किसी तरह मेरी ट्रेन देवबंद स्टेशन पर पहुंच गई। मैं हाँफते कांपते ट्रेन से नीचे उतरकर प्लेटफार्म पर लगी कुर्सियों पर बैठ गया। स्टेशन पर ही मदरसे के चंद बच्चों पर मेरी नज़र पड़ी, जिसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मालूमात हासिल कर सकूं, लेकिन हिम्मत ने गवारा न किया कि किसी को अपनी तरफ मुखातब करके कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। काफ़ी देर तक टोपी कुर्ता पहने तमाम लड़कों की हरकत पर नज़र जमाए हुए था। आखिरकार मैंने अपनी नशिस्त से 10 कदम फासले पर बैठे एक पंडित को देखा जो पास बैठे मदरसे के बच्चों से मजाक कर रहे थे।
اور اسی مذاق کے دوران پنڈت اس بچے سے پانی کو طلب کر رہے تھے۔ وہ لڑکا پنڈت کو پانی دے کر پھر مذاق میں محو ہو گیا۔ اس نظارے کو دیکھ کر میرا دل کچھ ہلکا ہوتا ہے اور حوصلے میں ایک نکھار پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے کسی دوسرے لڑکے کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے دارالعلوم میں قاسم صاحب جو وہاں کے پرنسپل ہے ان سے ملنا ہے۔ لڑکے نے نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو مولانا ابوالقاسم نعمانی ہے۔ میں نے کہا جو بھی ہے ان سے ملنا ہے۔ اس لڑکے نے اپنا نام ناظر بتایا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے نائی کے سامنے فون لگایا۔ میری والدہ میری فکر میں برا حال بنا رکھی تھی۔ میرے گھر والے بھی رو رو کر بے حال تھے۔ میں انہیں اطمینان دلانے کے لیے ویڈیو کالنگ پر ناظر بھائی کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر بات کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ناظر بھائی نے بھی تسلی کے کچھ الفاظ میرے گھر والوں کے لیے صرف کیے، جس سے گھر والوں کو تشفی ہو گئی۔ میں ناظر بھائی کے ہمراہ دیوبند اسٹیشن سے دارالعلوم کے لیے رکشہ لیا۔ پورا راستہ ناظر بھائی سے گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے اپنے مقصد کو چھپائے ہوئے کچھ حقیقتوں سے ناظر بھائی کو آگاہ کیا۔ میں ناظر بھائی کے انداز گفتگو اور خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ دارالعلوم پہنچ کر محتمم صاحب کی طرف رخ کیا، لیکن خبر ملی کہ وہ کہیں نکلے ہوئے ہیں۔ اس دوران ہم نے مدرسے کی چار دیواری میں داخل ہو کر بچوں کا آپس میں مل جل کر رہنا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، ایک ساتھ سونا دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور بڑا پیار بھی آ رہا تھا، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی باہمی محبت، ایسا سلوک دیکھا تھا جو میرے لیے ناقابل تردید حقیقت تھی۔ جس نظارے کو دیکھ کر میری آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجبوراً دل کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مدرسہ محض امن کا گہوارہ ہے، جہاں صرف محبت کا پیغام اور اخلاق نبوی کی دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب میں ہر طرح کے خوف سے نجات پا چکا تھا اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد دفتر اہتمام میں تشریف لے گئے، جہاں شعبہ کمپیوٹر کے چند افراد سے ملاقات ہوئی، جن سے انگریزی زبان میں کچھ گفتگو ہوئی۔ چونکہ بچپن سے امریکہ رہتے ہوئے مادری زبان پر قدرت نہ رکھ سکا تھا، گفتگو کے دوران ایسا لگ رہا تھا گویا ان کی زبان سے پھول برس رہے ہو۔ بہت اخلاق مندی سے گفتگو ہوتی رہی، جس گفتگو میں دارالعلوم کا مقصد، قیام اور اس کی حقیقت پر مطلع ہوئے۔ پھر میں نے کچھ دیر کمپیوٹر پر بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر میں نے قریباً 2 گھنٹے میں اسلام اور دارالعلوم کی مناسبت پر قریباً 200 صفحات پر مشتمل ایک PDF بنا کر محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ناظر بھائی سے کسی ہوٹل چلنے کی درخواست کی۔ چونکہ دور اندیشی کی وجہ سے میری بھوک بھی مر چکی تھی، لیکن جب معاملہ برعکس دیکھا تو کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ ناظر بھائی ہمیں چکن فرائی سینٹر لے گئے، جہاں میں نے ناظر بھائی کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ چکن فرائی کا آرڈر دیا۔ مجھے بھوک شدید تھی، اس لیے اپنے لیے زیادہ مقدار میں چکن فرائی طلب کیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھ سے کھایا نہیں گیا، اس لیے میں ویٹر سے اسے پھینکنے کو کہہ دیا۔ ناظر بھائی یہ سن کر فوراً بول پڑے کہ دیپک بھائی کیوں پھینک رہے ہیں، آپ مجھے دے دے۔ میں نے ناظر بھائی کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا کہ ہمارے یہاں تو جس گلاس پر ہاتھ لگا دیا جائے اسے پانی پینا تو دور، کوئی دوسرا شخص ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتا، اور تم لوگ ایک غیر مسلم کا جھوٹا تک کھانے کو تیار۔ اتنی محبت اور ایسی تعلیم، میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے۔ میں نے ناظر بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پیار سے کندھے پر ہاتھ کی تھپکیاں دینے لگا۔ ناظر بھائی کہنے لگے، ہم جس رزق کو برباد کر دیتے ہیں اسی رزق کے لیے غریب کتنے آس لگائے ترستے رہتے ہیں، لیکن وہ انسان رزق کی قدر کو کیا جانے جو ہمیشہ پیسوں سے کھیلا ہو، بلکہ رزق کی قدر تو ان سے پوچھئے جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ناظر بھائی ہمیں مہمان خانے تک ساتھ لائے اور آرام کرنے کو کہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد محتمم صاحب کے آنے کی خبر ملی۔ مہمان خانے سے اٹیچ محتمم صاحب کے روم میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر میں اندر داخل ہو گیا۔ محتمم صاحب خندہ پیشانی سے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنا حسین چہرہ جس پر خوشیوں کے آثار نمایاں تھے، دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ گفتگو میں بہت ہی مٹھاس تھی۔ محتمم صاحب مجھے بیٹھنے کو کہہ کر خود گلاس میں پانی ڈال کر مجھے پلانے لگے۔ پھر چائے طلب کی گئی۔ محتمم صاحب ناشتے پر بسط تھے، لیکن میں نے پہلے سے فارغ تھا، اس لیے چائے پر اتفاق کیا۔
گفتگو میں بہت ساری حقیقتوں پر مطلع بھی ہوئے اور ہم نے بھی اپنی سرگرمیاں بتائی. پھر ایک ارادہ بھی ظاہر کیا کہ اگلی بار ہم ان صحافیوں کے ایک وفد کے ہمراہ یہاں آئیں گے جو اس امن کے گہواروں کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر لوگوں کی ذہنیت کو خراب کر رہے ہیں. آخر میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت لیا کہ معتمم صاحب، آج تک ہم نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا لیکن سیرت و اخلاق میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا کسی انسان کو نہیں پایا، اور میری آنکھوں نے آج تک کروڑ انسانوں کو دیکھا لیکن آپ جیسا خوبصورت اور نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا. جتنی نفرت اور ناپاک ارادے کے ساتھ ہم دیوبند آئے تھے اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار لے کر واپس ہو رہے تھے. گویا محبت اور خوشیوں کو اپنے دامن میں بھر کر واپس ہو رہا تھا. پھر سب سے آخر میں جاتے جاتے ناظر بھائی کو ایک موبائل گفٹ کرنا چاہا لیکن انہوں نے بھی سختی سے انکار کر دیا، جس سے یہ سبق ملا کہ واقعی یہاں کوئی مطلب پرست نہیں بلکہ صرف محبت ہی محبت ہے.